فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے کانگریس اور BJP کو چیلنج کیا اور کہا اگر وہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی دوسری ریاست نے 2014 سے 2023 تک BRS کی حکومت سے زیادہ مخلوعہ جائیدادوں کو پور کیا ہے تو وہ عہدہ رکن اسمبلی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تلنگانہ ہندوستان کی ایسی واحد ریاست ہے جہاں اٹینڈر سے لے کر گروپ 1 تک 95% نوکریاں صرف مقامی لوگوں کو دی جاتی رہی۔ کانگریس اور BJP کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کا جواب دیں۔ KT راما راؤ نے کہا وزیراعظم کے پاس جا کر اور دباؤ ڈال کر تلنگانہ میں مقامی لوگوں کے لیے 95% ریزرویشن لانے کا صحرا KCR کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی کوششوں کی وجہ سے ہی آج 95% مقامی تحفظات ملک میں صرف تلنگانہ میں موجود ہیں۔ TIMS ہاسپٹل کی منزلوں کی تعداد کو کم کرنے کے بارے میں وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے ریمارکس پر KTR نے کہا کہ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے خواہش کروں گا کہ وہ KA پال کی توہین نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دانست میں کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی بے وقوف شخص ہیں، وہ وزیر کی طرح کبھی نظر نہیں آئے، وہ جوکر بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک وزیر کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجلی میں کٹوتی ہوگی، بجلی کی سپلائی منقطع ہونے پر جنریٹر نہیں ہوگا۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے صاف اور قابل تجدید توانائی کی تمام شکلوں فروغ دیا جائے گا، کوئلے سے توانائی کی پیداوار میں کمی لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں اور زمین سے جڑے رہنا ہماری صفت ہے۔ اتم کمار ریڈی نے یقین دلایا کہ وہ قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سولار انرجی ٹیرف کوئلے سے برقی کی پیداوار کی لاگت سے کم ہو گیا ہے، جو بہت اچھی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی اور ترقی سے متعلق ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ حکومت پائیدار ترقی کے لیے ہر تجویز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ ٹورزم پلازا ہوٹل میں ہندوستان میں صاف توانائی کی منتقلی تلنگانہ پر توجہ کے موضوع پر میڈیا ورکشاپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سے 25 سالوں سے قابل تجدید اور صاف توانائی اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ سے آرٹسٹ آر راجیش نے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ریاست کے نئے سرکاری نشان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے کئی نمونوں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے حتمی ماڈل پر کئی تجاویز بھی پیش کی۔ دوسری طرف سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں نے ریاستی حکومت سے ریاست کے سرکاری نشان کو تبدیل نہ کرنے کی التجا کی۔ تلنگانہ کے مخفف TS کو پہلے ہی حکومت نے TG کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے TS کی جگہ TG نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کے بعد تمام سرکاری دفاتر اور ادارے، ایجنسیاں، خود مختار ادارات، کارپوریشنز، ویب سائٹ اور آن لائن پلیٹ فارم اور کوئی بھی دیگر سرکاری مواصلات بھی TS کے بجائے TG تلنگانہ مخفف کے لیے کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے ایک 18 مہینے کی لڑکی کی جان بچائی جس نے اتفاقی طور پر مچھر بھگانے والی دوا پی لی تھی۔ صحت بگڑنے کے بعد بھیلائی کے رہنے والی لڑکی کو ایئر لفٹ کے ذریعے رائے پور سے حیدرآباد لایا گیا۔ سانس لینے میں دشواری کے بعد اسے مقامی ہاسپٹل لے جایا گیا، مگر بعد میں اسے رائے پور کے ایک ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا جہاں سے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کمسن کے پھیپھڑے فیل ہونا شروع ہو رہے تھے اور مکمل اعلیٰ مصنوعی تنفس پر رکھنے کے باوجود وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ رائے پور کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے کیمس کنڈاپور حیدرآباد کے ڈاکٹروں سے رابطہ پیدا کیا، جہاں سے 6 ماہرین کی ایک ٹیم نے، جن میں 2 انٹینسیوسٹ، ایک پرفیوشسٹ اور ایک کارڈیاک سرجن شامل تھے، رائے پور کے لیے اڑان بھری۔ معائنے کے بعد ماہرین کی ٹیم نے شدید نیمونیا کی تشخیص کی جو جراثیم کش میں پائڈروکارینس کی وجہ سے تھا۔ لڑکی کے جسم میں آکسیجن کو پہنچانے کے لیے زیر استعمال وینٹیلیٹر غیر مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ تب ماہرین
نے لڑکی کی صحت کی حالت بہتر بنانے اور سانس لینے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ECMD استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑکی کے پیچیدہ علاج کے لیے دل اور پھیپھڑوں کی بائی پاس کرنے کے لیے اس کے گردن پر کینولا لگایا گیا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ یہ طریقہ کار انجام دینے کے بعد اس لڑکی کو پہلے ایمبولینس کے ذریعے رائے پور ایئرپورٹ لے جایا گیا اور وہاں سے ایک چارٹر ایمبولینس کے ذریعے حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ منتقل کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے اس 18 ماہ کی لڑکی کو کنڈاپور کے کمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کمس ہاسپٹل میں لڑکی کو 9 دنوں تک ECMD پر رکھا گیا جہاں اس کی صحت میں بتدریج بہتری دیکھی گئی۔ پھر اس کمسن بچی کو 5 یا 6 دنوں تک وینٹیلیٹر مصنوعی آلہ تنفس پر رکھا گیا۔ بعد ازاں بچی کو زائد آکسیجن کے بہاؤ پر رکھا گیا، پھر اس کے بعد آکسیجن کی مقدار دی جانے لگی۔ اس دوران اینٹی بایوٹکس کے ذریعے انفیکشن کا علاج کیا گیا۔ 18 دنوں کے علاج کے بعد لڑکی مکمل صحت یاب ہو گئی اور گزشتہ روز اس لڑکی کو کمس ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز NIMS کے ڈاکٹروں کی ستائش کی جنہوں نے ایک قبائلی نوجوان کی جان بچانے کے لیے اس کے سینے میں پیوست تیر کو آپریشن کرتے ہوئے کامیابی سے نکال دیا۔ گٹی کویا قبیلہ ضلع بیجاپور چھتیس گڑھ کے اوسر علاقے سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ سودی نندس نامی نوجوان کو ایک ہفتہ قبل غلطی سے ایک تیر پوست ہو گیا تھا۔ کیونکہ یہ تیر دل اور پھیپھڑوں کے عین درمیان میں لگا ہوا تھا، افراد خاندان نے متاثرہ نوجوان کو پہلے بھدراچلم اسپتال اور پھر ورنگل کے MGM اسپتال لے گئے، تاہم حالت بگڑنے پر ڈاکٹرز نے انہیں NIMS حیدرآباد لے جانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر امریشور راؤ، ہیڈ کارڈیو تھوراسک CT سرجری NIMS، اور ڈاکٹر گوپال نے ابتدائی تشخیص کی اور بعد میں ایک طویل تھکا دینے والا آپریشن انجام دیا جو تقریباً 4 گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں قبائلی نوجوانوں کے جسم سے تیر کو کامیابی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے انکشاف کیا کہ نوجوان اس وقت صحت مند ہے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اپنے ایک بیان میں چیف منسٹر نے کہا کہ NIMS نے ایک بار پھر ادارے پر عام لوگوں کے اعتماد کو ثابت کر دیا۔ ریونت ریڈی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ NIMS مستقبل میں مزید وسیع طبی خدمات فراہم کرے اور غریبوں کے لیے ایک مقدس مقام کے طور پر اپنی پہچان بنائے۔ ایگزیکٹو آفیسر AP اسٹیٹ حج کمیٹی کے مطابق آندھرا پردیش کے عازمین حج کو سفر مقدس پر روانہ کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ سیکریٹری ٹو گورنمنٹ حج آپریشن کمیٹی کے چیئرمین کے ہرش وردھن IAS کی صدارت میں ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں کمیٹی کے ارکان، CRDA کے ایڈیشنل کمشنر علیم بادشاہ، وقف بورڈ کے CEO اور حج کمیٹی کے EO عبدالقدیر ڈوڈے، کلا کارپوریشن کے MD غوث اور ڈائریکٹر اردو اکیڈمی مستان ولی اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران نے حج کیمپ میں عازمین کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں ہدایت دی تھی۔ مختلف اضلاع سے عازمین حج 25 مئی سے کیمپ پہنچنا شروع کر دیے تھے۔ کیمپ میں صاف پانی کی فراہمی، بلا تعطل بجلی کی فراہمی اور کیمپ کے احاطے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے صفائی عملے کو تعینات کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ طبی عملے کے ساتھ ایک طبی کیمپ بھی قائم کیا گیا۔ اس سال آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے 692 عازمین حج کے لیے روانہ ہو رہے 27، 28 اور 29 مئی کو 3 طیاروں کے ذریعے گناورم ہوائی اڈے سے عازمین سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے۔ 27 مئی کو صبح 8:45 پر 322 عازمین کے ساتھ پہلا قافلہ روانہ ہوا، جبکہ دوسری فلائٹ 28 مئی کو شام 4:55 پر روانہ ہو رہی۔ اس میں 322 عازمین رہیں گے۔ آخری قافلہ 29 مئی کو دوپہر 2:50 پر 48 عازمین کے ساتھ گناورم ہوائی اڈے سے روانہ ہوگا۔ پہلے قافلے کے تمام 322 عازمین حج کیمپ میں حاضر ہو گئے۔ عازمین کو روانگی کے وقت سے 6 گھنٹے پہلے گناورم ہوائی اڈے پر رپورٹ کرنا ہوگا۔ اس لیے 27 مئی کو صبح 4 بجے سیکریٹری ٹو گورنمنٹ حج آپریشن کمیٹی کے چیئرمین کے ہرش وردھن IAS اس پروگرام کا افتتاح کیے اور تمام عازمین کو کیمپ سے ہوائی اڈے روانہ کیا۔ آندھرا پردیش کے کاکیناڈا میں پیش آئے سڑک حادثے میں تلنگانہ میں خدمات انجام دینے والے ضلع کورٹ جج موہن راؤ ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے جگم پیٹ منڈل کے راماورم گاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار کو پرائیویٹ ٹریولز کی بس نے ٹکر دے دی، جس کے بعد کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور اس کار نے وین کو ٹکر دے دی۔ حادثے میں ضلع جج کے بشمول کار ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔
سکسیز دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے جس میں اپنی صحت کی جانچ کے لیے اپنی عبوری ضمانت کی مدت میں 1 جون سے 7 دن تک کی توسیع کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے ملزم کیجریوال نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ ان کی گرفتاری کے بعد ان کا وزن 7 کلو گرام کم ہو گیا۔ ان کی کیٹون کی سطح بہت زیادہ ہے جو کسی سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ کیجریوال نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ میکس اسپتال کے متعلقہ ڈاکٹروں نے جو اس وقت ان کا علاج کر رہے انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا جس میں 7 دن کا وقت درکار ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ انہیں پی ای ٹی، سی ٹی اسکین اور دیگر ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا پر مشتمل بینچ نے کیجریوال کو لوک سبھا انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے 1 جون تک کی عبوری ضمانت دی تھی اور 2 جون کو انہیں جیل حکام کے سامنے خود سپردگی کا حکم دیا تھا۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی، پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے ملک کے اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی 60ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سونیا گاندھی اور کھڑگے نے پنڈت نہرو کی سمادھی شانتی ون کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پنڈت نہرو کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مؤثر قیادت اور مضبوط فیصلوں سے جدید ہندوستان کی بنیاد رکھی۔ کھڑگے نے کہا جدید ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے بے مثال کردار سے ہندوستان کو سائنسی، اقتصادی، صنعتی اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھایا۔ جمہوریت کے لیے وقف محافظ، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور ہمارے لیے باعث تحریک کے بغیر ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ ہند کے جواہر کو ان کی برسی پر ہمارا عاجزانہ خراج عقیدت۔ ملک کی جدیدیت، ترقی اور اتحاد کے لیے پنڈت نہرو کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا پنڈت جواہر لال نہرو جی نے کہا تھا ملک کی حفاظت، ملک کی ترقی، ملک کا اتحاد ہم سب کا قومی مذہب ہے۔ ہم مختلف مذاہب کے پیروکار ہو سکتے ہیں، مختلف ریاستوں کے باشندے ہو سکتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں بننی چاہیے۔ تمام لوگوں کو ترقی کے یکساں موقع ملنے چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ بہت امیر ہوں اور زیادہ تر لوگ غریب ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی کانگریس پارٹی انصاف کے اسی راستے پر چل رہی۔ خلیج بنگال میں شدید طوفان ریمال کی دستک سے 135 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کے سبب کولکتہ سمیت مغربی بنگال کے متعدد دیگر اضلاع میں کچے مکانات تباہ ہو گئے، درخت اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے اور ریلوے سگنل پوسٹ کر گئے۔ اور ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمندری طوفان ریمال کے مغربی بنگال اور اس سے ملحقہ بنگلہ دیش کے ساحلوں سے ٹکرانے کے بعد متعدد افراد مکان گرنے یا چھت اڑنے سے ملبے کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ ریاستی حکومت نشیبی علاقوں میں رہنے والے تقریباً 1,10,000 لوگوں کو پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر چکی ہے۔ یہاں کے علاقائی موسمیاتی مرکز کے مطابق سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا سلسلہ تقریباً 8:30 بجے شروع ہوا اور مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا کے ساگر جزیرے اور مونگلا کے نزدیک کھیپو پاڑا کے درمیان صبح ختم ہوا۔ اس کے نتیجے میں موسلادھار بارش ہوئی۔ کولکتہ میں 146 ملی میٹر بارش درج ہوئی اور سوتا 110 کلومیٹر فی گھنٹے سے 135 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی، جس سے درخت اکھڑ گئے اور بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ شہر میں دیوار گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ جنوبی کولکتہ کے متعدد علاقے جیسے ڈھکوریا، پارک سرکس اور بالی گنج زیر آب آ گئے، جبکہ ٹولی گنج اور کووی نظر الاسلام اسٹیشنوں میں میٹرو ریلوے کے شیڈ اڑ گئے تھے۔
सूरज के गर्द जमीन की गर्दिश के दौरान कभी कभार सूरज आइन खाने काबा के बराबर ऊपर आ जाता है। अगरचे ऐसा साल में 2 बार होता है। जारिया साल ये पहला दूसरा मौका है जब आफ्ताब दूसरी बार खाना काबा के आइन ऊपर जलवा फगुन होगा। खाना काबा के ऊपर सूरज के बराबर आने का ये वाक़या सूरज के सरतान के मदार से आमद के साथ होता है जब सूरज जुनूब की तरफ से खत इस्तिवा की तरफ आता है। इस वक्त सूरज तकरीबन 90 डिग्री के जाविये पर होता है। पीर को सऊदी अरब के मुकामी वक्त के मुताबिक सूरज 12:18 पर खाना काबा के आइन ऊपर आया। सूरज खाना काबा के आइन ऊपर नमाज ज़ोहर के करीब आया। ये दिल फरेब फल्कियाती मंजर हुआ जब जमीन पर अल्लाह का घर और सूरज एक ही कतार में ऊपर नीचे दिखाई दिए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पीर 27 मई को सूरज मक्का मुकरमा में 90 दर्जे के जाविये पर आया जो सऊदी अरब के मियारी वक्त के मुताबिक 12:18 पर आइन खाना काबा के ऊपर चमका। सूरज साल में 2 बार खाना काबा के ऊपर बराबर आता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।